توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، چونکہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں اور تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ جو حل والا جھنڈا آپ کے سامنے ہے، اس حل والے جھنڈے کی اہمیت کیا ہے؟ میرے ساتھیوں، کہ اگر اس مقام کو سمجھنا ہے تو اپنے پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں اور ان پرانے بزرگوں کے پاس بیٹھے رہے ہی نہیں کہ کس دلدل کے اندر تھا جموں کشمیر، کس غلامی کے دلدل سے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے ہمیں نکال کر کے آزادی جیسی نعمت عطا کی، اور صرف آزادی جیسی نعمت ہی نہیں بلکہ آپ کی نوکریوں کا تحفظ بھی کیا، آپ کی زمینوں کا تحفظ بھی کیا پورے جموں کشمیر کے اندر، اور اس کے بعد موازنہ کر لیں ملک ہندوستان کا، پوری دنیا کا موازنہ کر لیں، وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب اس قدر وطن پرست تھے، کاش کہ میری مرکزی قیادت کو اس بات کا علم ہو جاتا۔ شیر کشمیر نے اپنے دیش کے اس عظیم جھنڈا کو جموں کشمیر کے اندر لایا ہے، اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے لایا اور دیش کے ساتھ انعام کیا اور شرائط کے ساتھ انعام کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں کو وقار بخشا، اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی شخصیت۔ لیکن میرے ساتھیوں، اگر ہم اس اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یہ زمینیں جو انہوں نے دی، جو وقار انہوں نے دیا، تو جس جمعرات کو ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اس کے اندر دھوپ بھر کر دیکھیں تو وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب سب سے پہلے مستحق ہے کہ ہم جمعرات کے روز ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ انہوں نے ہمیں وقار کی زندگی جینے کے لیے جینے قبول کی، مصیبتیں برداشت کی، اور آپ کو وقار سے جینے کا سلیقہ عطا کیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پروگرام کو میں پنچایت سے آگے بڑھاتا کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ چونکہ میں آج اگر اپنی باتیں گنواؤں، میں کہوں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی عزیز نے 2018 سے پہلے کہ گرسائی کے اندر جب قدم رکھا، الحمدللہ اپنے اس علاقے کی وجہ سے، ان کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ اس علاقے کے اندر ان سڑکوں کو بی ٹی کیا، آپ کی نظروں کے سامنے کیا۔ اس علاقے کے اندر مبارک آپ لوگوں کو، آپ کے سامنے کوئی چھوٹا سا لیڈر نہیں بیٹھا ہے، جو لیڈر آپ کے نیشنل لیول پہ آپ کی آواز کو بلند کرنے کا ہنر رکھتا ہے، آپ کی تعمیر و ترقی کے تعلق سے جذبہ رکھتا ہے، آپ کے تعمیر و ترقی کے تعلق سے ایک بڑا ایکسپیرینس رکھتا ہے، وہ لیڈر جناب جاوید احمد صاحب کی شخصیت، اور انہیں کے تعاون کی وجہ سے آج الحمدللہ اگر ٹاوی کے اندر کام ہو رہا ہے یا موری گرسائی کے اندر 5 کروڑ 35 لاکھ روپے کی اسکیم کا کام چل رہا ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ جو پنچایتیں صرف اور صرف ایم پی نریگا کا سہمت رہتی تھی، لیڈر تو چاہتے تھے کہ تعمیر ترقی کا آغاز ہو، لیکن الحمدللہ لیڈر نے راستہ بتایا، ہم آگے نکلے، تعاون ہوتا گیا، الحمدللہ 6 کروڑ 20 لاکھ کے مکان دینے میں کامیاب ہو گیا، آپ لوگوں کو مبارک۔ اس سے بڑھ کر کے ہر مسجد کے پاس، ہر اسکول کے پاس کمپلیکس باتھ روم بنا کر کے الحمدللہ میرے وقار بخشنے کی کوشش کی، علاقہ کو خوبصورتی بخشنے کی کوشش۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ تعمیر چلتی رہے گی، یہ ترقی چلتی رہے گی، لیکن اگر آپ اس نئی زمین کا عمر سلامت رہیں گے تبھی جا کر کے آپ تعمیر و ترقی کا حصہ دار بن سکتے ہیں۔ لیکن جس خواب غفلت میری قوم ہے، جس نفسی کے عالم میں آج جموں کشمیر کی عوام ہے، کاش میرے جموں کشمیر کی عوام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی اور میرے ہندوستان کے اس عظیم گلدستے کو توڑنے والے ان لوگوں کو سمجھ لیتی جن لوگوں نے جان ملت کی سیاست کو آگے لا کر کے آج ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہندو مسلم کے درمیان نفرت، آج بھائی بھائی کے درمیان نفرت، آج گجر پہاڑی کے درمیان نفرت،
میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے دیش کا عظیم کانسٹیٹیوشن آج خطرے میں، جس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آج ہم مسجدوں کے اندر اذانیں دیتے ہیں، ہم عظیم منار تعمیر کرتے ہیں، ہم مدرسے بناتے ہیں، ہم باوقار طریقے سے اپنے اس لباس کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، نہ آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی، نہ آپ کے جسم کے اوپر یہ لباس ہوگا، نہ آپ کے پاس یہ ایمان کی دولت ہوگی، نہ آپ کی مسجدیں ہوں گی، نہ آپ کے مدرسے ہوں گے، نہ آپ کی نوکریاں ہوں گی، نہ آپ کی زمینیں ہوں گی۔ آپ کو اپنی زمین کے اوپر بے دخل کر دیا جائے گا۔ آج نہیں کر دو گے تو بتاؤ تب جاؤ۔ یہ درد دل ہے، یہ درد دل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اور آج بھی ہم معمولی باتوں کے اوپر اور ایسے کی چار جانا سمجھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھے ہوئے، آج بھی ہم کنبہ پروری کے اندر الجھے ہوئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا تھا کہ ہم بابری مسجد کو شہید کریں گے، شہید کر گئے۔ انہوں نے کہا تھا ہم رام مندر بنائیں گے، وہ بنا گئے۔ انہوں نے کہا تھا ہم سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ لائیں گے، اور میرے لیے قبر کر گڑا کھود کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ آگے ہندوستان کے اندر NRC آنے والی ہے، لیکن ہمیں اس طرح خیال ہی نہیں ہے۔ اگر NRC ہو جائے گی، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ہم اس زمین سے بے دخل ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے اس بات کا؟ لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف قانون آ رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر یونیفارم سول کوڈ آنے والا ہے، اور جس دن یونیفارم سول کوڈ ہندوستان کے اندر لاگو ہو جائے گا، اس دن نہ آپ اپنی مساجد کا احترام کر پائیں گے، نہ دفاع کر پائیں گے، نہ آپ نکاح کی مجلس سے جا پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے اللہ کی قسم کر کے۔ اتنا مشکل وقت آنے والا، تو کیا ایسے حالات کے اندر قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جاگنا چاہیے۔ اور ایسے حالات کے اندر اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں آج جموں کشمیر کے اندر سے گورنمنٹ کی یہ چال ہے کہ وہ لیڈرشپ کو ختم کر دے۔ جموں کشمیر کے اندر آج اتنے سالوں سے الیکشن نہیں ہوا، آج آپ کے پاس اسمبلی نہیں ہے، جس اسمبلی کے ذریعے سے آپ کی باتوں پر پہنچتی تھی۔ گورنمنٹ نے یہاں پر ڈرامہ کرتے ہوئے لوکل باڈی کا الیکشن کروایا، وقت پورا ہوا، آج پنچایتوں کا وقت پورا ہونے جا رہا ہے، گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتا۔ گورنمنٹ ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے اپنی لیڈرشپ کو، تاکہ آپ کی بات کرنے والا کوئی نہ رہے زمین کے اوپر۔ اور آج ایک وقت آیا کہ پارلیمنٹری الیکشن قریب ہے۔ اس پارلیمنٹری الیکشن کے ذریعے سے کیونکہ آگے جتنے قانون آپ کے خلاف بننے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت بنا کر کے آپ کے خلاف قانون لانا چاہتے ہیں، تو کیا ایسے وقت کے اندر آپ کو جاگ کر کے، آپ کو بیدار ہو کر کے، آپ کو اپنے پریواروں کے اندر بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس پارلیمنٹ کے اندر ہمارے خلاف قانون بنے گا اور اس قانون کی وجہ سے ہمیں بے دخل کر دیا جائے گا، کیا ہم وہاں پہ اپنے کسی لیڈر کو بھیجیں یا ہم تقسیم ہو کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو زندہ دور کر دیں؟ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ جانتے کہ کیا حالات آنے والے ہیں جموں کشمیر کے اندر، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اس قدر ہم خوابی غفلت میں نہ ہو۔ لیکن آج وقت ہے کہ اگر آج بھی ہم نہ جاگے، آج بھی ہم بیدار نہ ہوئے، تو اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی اور بربادی دیکھیں گے۔ جموں کشمیر کے اندر بہت ساری پارٹیاں آئیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ہے کہ PDP جموں کشمیر کے اندر آئی اور اس PDP کو ہم لوگوں نے ویلکم کیا۔ ویلکم کرنے کے بعد اس وقت میں ہمارے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ سازش ہے، یہ BJP کی سازش ہے، یہاں سے 370 ختم ہو جائے گا اور جاگو جموں کشمیر کے لوگوں۔ لیکن اس وقت بھی میری قوم نہیں جاگی،
کہاں ایکسپلوٹیشن ہے، کہاں سیاست ہے، اور پی ڈی پی کو ووٹ دیا، پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ مل کر کے جموں کشمیر کے اندر سرکار بنائی، جس کے بعد آپ نے دیکھا جموں کشمیر سے 370 ختم ہو گیا، ہماری ریاست چلی گئی، ہمارا مشن چلا گیا، آج میرے بے روزگار نوجوان تڑپ رہے ہیں نوکریوں کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں بہتر کرنے کے لیے منصوبہ بنا۔ میں گرسائی کی بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں، میرے ساتھیوں نے، اور جس مشکل ترین دور کے اندر رانا صاحب نے کھڑے ہو کر کے، جب کوئی نہیں بول رہا تھا، جب سب کا ماحول خاموش ہو رہی تھی، ایسے وقت میں نہ جیلوں کی پرواہ کی، نہ سلاخوں کی پرواہ کی، آواز بلند کی، قوم کی مصیبت کا ٹائم میں کھڑے رہے، وہ جناب کے ساتھ کھڑے رہے، کہہ رہے کہ اور مبارک ہو گرسائی والوں، مشکل دور کے اندر کھڑے ہو کر کے اپنے قوم کا ساتھ دیا، اور میڈل سے جموں کشمیر کے اندر ایک تاریخ رقم کی کہ سب سے زیادہ اگر کوئی غیرت مند لوگ ہے وہ میڈل کرنے پہ جن کا کام لگا ہے اور جن کی عوام میں اپنے، اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب کے معاملات آگے نکلے۔ میری رانا صاحب سے گزارش کہ یہ جو سڑک ہم نے یہاں پر توڑی ہے، ہم اس کے بھی تعمیر ترقی چاہتے ہیں، اور جتنی بھی تعمیر ترقی آپ کے ذریعہ سے ہوئی، آپ نے سڑکیں رکھی، ہم نے بنا دی، ہم نے امپلیمنٹ کر دی، لیکن ابھی بھی بڑا بڑا میرے ساتھیوں نے آپ سے بات کرنا چاہتا، گرسائی ایک بہت بڑی نعمت حاصل کر سکتی ہے، دنا شاسترا یونیورسٹی کا جو معاملہ وہ زیر التوا ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ رانا صاحب نے 1700 پرمان مرتبہ اس کے لیے مختص کروایا، اور مختص کروانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اب وہ لڑائی ہم نے آگے لڑی ہے، متحد ہو کر کے لڑی ہے، انشاءاللہ گرسائی شہر بن جائے گا، گرسائی ٹورزم کے رکشے پر آ جائے گا، گرسائی بلندیوں کی طرف چلا جائے گا، لیکن ایسے نہیں چلا جائے گا کہ گھر میں ہم بیٹھے معمولی باتوں کا لڑ کر کے اپنے سبوں میں نفرت پیدا کر دے اور بی جے پی کو دعوت دے دے، آر ایس ایس کی چال کا نہ سمجھے، اور ہم پھر خواب بھی سوچے کہ ہم بڑی بلندیوں پر چلے جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تو سر سے وقت کے اندر کہ ہمیں متحد ہو رہا، ہمیں گرسائی کو جس طریقے سے گرسائی کو ذات پات کے نام پر نہیں جانا چاہتا، گرسائی ایک قوم ہے، چاہے اس قوم کے اندر سادات ہے، چاہے اس کے اندر مغل ہے، چاہے اس کے اندر گجر ہے، چاہے اس کے اندر دیگر برادریاں ہیں، الحمدللہ گرسائی کی ایک بڑی پہچان کیا ہے کہ جب بھی کبھی گرسائی کی عزت کے اوپر ہونا چاہیے، گرسائی میں ایک قوم مل کر کے ایک قوم بن کر کے اس کا جواب دیں، جس کے لیے میں زوردار تالیاں چاہتا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تعمیر گرسائی کی جو سڑکیں جناب نے شروع کی تھی، ان سڑکوں کی بلیک ٹاپنگ کا معاملہ، میری گزارش جناب سے یہ سب جیت جائے، ہم کچھ بھی بن جائے، الحمدللہ رانا صاحب صرف اپنی کرسی پہ بغیر کسی اقتدار کے اگر بیٹھتے ہیں تب بھی الحمدللہ ان تمام بنے ہوئے لیڈروں سے کئی گنا بہتر اور ایسی اتفاق آواز ہے کہ اقتدار میں نہ رہنے کے باوجود مجھے یہ اقتدار میں نہ رہنے کے باوجود 5 کروڑ 25 لاکھ کی جب اسکیم تھی، اور اس سے بڑی باتیں کیا ہو سکتی۔ میرے عزیزوں میرے ساتھیوں، میں آپ کی موجودگی میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ علاقہ کے اندر ہم چاہیں گے مل کر کے متحد ہو کر کے، ساتھیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ رانا صاحب پارلیمنٹ میں جائیں؟ کیونکہ لیڈر ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتا، ہر ساتھ میں پیدا نہیں ہوتا، اس خطہ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جس خطہ کے اندر قائد اللہ دیتے اور بے باک قائد دیتے۔ اب میں کہوں کہ میں بھی بنوں، دوسرا کہے گا میں بھی بنوں، اور جا کر کے آر ایس ایس کی چال میں ڈھل کر کے آ کر کے آپ کو بانٹنے کی کوشش کرے، کیا اس سے بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں نے پہلے آپ سے بات کر دی ہے، اگر صرف اس بات کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو ہمارا آج کے اس اجلاس میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، آج یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور
انشاءاللہ تعالیٰ تو مشکل ترین دور سے آگے نکلتے ہوئے باوقار کون پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہمارا یہ فیصلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ کے اندر بی جے پی قدم آگے بڑھا رہی ہے، انشاءاللہ اس کے پارلیمنٹ کے اندر ہم اس کا مقابلہ کرتے ہوئے شیر پیر پنجاب جناب جاوید اللہ صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ لیکن یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اور الحمدللہ رانا صاحب یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، آپ نے جب بھی شروعات کی اپنی سیاست کی، سب سے پہلے آپ نے گرسائی سے شروعات کی تھی، اور آج عظیم الشان اجلاس کے اندر سے انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بے باکی کے ساتھ اگر یہ قوم اکٹھی ہو گئی تو پورے جموں کشمیر کے اندر ایک تہلکہ مچ جائے گا. اور اگلا پروگرام ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، آپ جگہ کا تعین کریں. ہم میڈر کے اندر 50,000 لوگوں کی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. شروعات گرسائی سے ہو چکی ہے. آپ ووٹنگ کرا رہے ہیں تو 5% ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. نہیں انشاءاللہ تعالی یہ بڑی غیرتمند بات ہے. عوام میں ہاتھ کھڑے کرے. نہیں رانا صاحب کیا کریں گے تم پتہ. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ جذبہ جو گرسائی کے اندر جذبہ تھا اس جذبے کے ساتھ جواب نہیں ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبے والے لوگ ہیں سر، امتحان نہ لیں، آپ جگہ کا تعین کریں. انشاءاللہ ہم سب گرسائی والے یہ ثابت کریں گے کہ ایک بچہ گھر سے نکلے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہماری نسلوں کا معاملہ ہے. یہ آپ کا احسان نہیں ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے. یہ آپ کا احسان نہیں ہے، ہماری زمینوں کا معاملہ ہے اور ہمارے وقار کا معاملہ ہے. انشاءاللہ یہ قوم بیدار ہے، بیدار تھی اور بیدار رہے گی انشاءاللہ. اس لیے اس بیداری کو سامنے رکھے. اور بڑا مشہور مقولہ ہے ہمارے، کسی دریا سے پار ہونا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ گوجریوں مقولہ ہے کہ کسی دریا سے پار ہونا تو لیلا اور چوپڑ پکڑے گا کہ چوٹا اور چوپڑ پکڑے گا. یہ معمولی سی بات ہے. شیر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے. یہ قوم اچھے طریقے سے جانتی ہے لیلا کون ہے. یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو ان لوگوں کو جو آ کر کے میرے علاقے کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں الف ہم لے کر کے آ رہے. آج سے 4 سال پہلے لفٹ اسکیم منظور ہوئی اور آج کوئی ٹھیکیدار بن کر کے آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ لفٹ پہ دے گا. اور تیرے پوری نہار سے پتا ہے نا تو کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے. ہم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کا وہ فیصلہ قبول ہے جو عوام کے حق کا ہے. اور ہمیں جمہوری دیش کے اندر رہتے ہیں اور اس جمہوری دیش کے اندر ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہم اپنے دیش کے عظیم جھنڈے کو سرحدوں کے اوپر تحفظ دینا چاہتے ہیں اور اس جھنڈے کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں اور بلند کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جھنڈا تب سلامت رہے گا جب سیکولرزم زندہ رہے گا. اس لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ حضرات کو گرسائی کے عظیم دھرتی پہ ویلکم کہتا ہوں اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. داستان کربلا کو ہم بھلا سکتے نہیں، ظلم سہ سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور وقت کے شمرے لائن اور دور حاضر کے یزید خون کے جلتے چراغوں کو بجھا سکتے نہیں. اور آج بھی اسلام کو ہے فخر ان کی ذات پر، ہم کبھی ان کے تقدس کو گھٹا سکتے نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.